نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم فيها جمالا حين تريحون وحين تصرفون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، عبد المطلب کے 10 بیٹے مختلف ازواج سے تھے۔ ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ماں جائے بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب ہی کی آغوش تربیت میں دیا۔ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ کے مقابلے میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ غالباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10-12 برس کی ہوئی تو آپ نے بکریاں چرائے۔ فرانس کے ایک نامور مورخ نے لکھا ہے کہ ابو طالب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رضائل رکھتے تھے اس لیے ان سے بکریاں چرانے کا کام لیتے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ عرب میں بکریاں چرانا معیوب کام نہ تھا۔ بڑے بڑے شرفا اور عمراء کے بچے بکریاں چراتے تھے۔ خود قرآن مجید میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالًا حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُصْرَفُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم کی گلہ بانی کا دیبا چے تھا۔ ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ قریش کا دستور تھا سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس کی ہو گئی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابو طالب چلنے لگے تو آپ ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے آپ کی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیا۔ عام مورخین کے بیان کے موافق مشہور واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے، جب ابو طالب بصرے میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا یہ سید المرسلین ہے۔ لوگوں نے پوچھا تم نے کیوں کر جانا؟ اس نے کہا جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس وقت درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے تھے۔ یہ روایت مختلف پیراویوں میں بیان کی گئی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اس روایت سے جس قدر عام مسلمانوں کو شغف ہے اس سے زیادہ عیسائیوں کو ہے۔ سرولین، نیور، ڈریپ، مارگوریوس وغیرہ سب اس واقعے کے عیسائیت کی فتح عظیم خیال کرتے ہیں اور اس بات کے مدعی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کے حقائق و اظہار اسی راہب سے سیکھے اور جو نقطے اس نے بتا دیے تھے انہی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اسلام کی بنیاد رکھی اور اسلام کے تمام عمدہ اصول انہی نقطوں کے شروع اور حواشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیش بات و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔